الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے اس مرکز کی مسجد کا کام شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ انتظار میں تھے، تو اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، تو اس مناسبت سے آج کے اس بیان میں مسجد کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ یہاں سورۃ نور میں اللہ رب العزت نے مساجد کے کچھ احکام ذکر کیے اور تمہید بڑے عجیب انداز میں ہے۔ مساجد کے ذکر اور احکام سے قبل اللہ رب العزت نے مساجد کا مقصد ذکر کیا کہ مسجدیں کس لیے ہوتی ہیں اور مسجد کا مقصد کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پورا جہان ہی اللہ کی توحید کے لیے ہے، سب انبیاء کرام کی بعثت ہی اللہ کی توحید کے لیے ہے، ساری آسمانی کتابوں کا نزول ہی اللہ رب العزت کی توحید خالص کے پیغام کے لیے ہے، اور مسجد یہ اسی توحید خالص کے مرکز کا نام ہے اور اسی توحید کے سٹیج کا نام ہے، مرکز کا نام ہے، اور اسی کو یہاں سورہ نور میں اسی انداز میں بیان کیا گیا کہ تمہیداً اللہ رب العزت نے اس نور توحید کی مثال بیان کی۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کو روشنیاں بخشنے والا ہے۔ نور اور ظلمت سے اس کی ذات پاک ہے۔ وہ نور بمعنی منور، اور علماء تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مصدر فاعل کے معنی میں بھی ہوتی ہے، مفعول کے معنی میں بھی۔ تو یہاں مقصد کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی روشنیاں دینے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ آسمان و زمین میں جو رونقیں ہیں
آسمانوں زمین میں جو حرکت اور سکون ہے اس سب پہ صرف اللہ کا تصرف ہے. ایک رتی جتنا اختیار بھی اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کیا، کسی کے سپرد نہیں کیا. اس لیے مفسرین نے یہاں یہ معنی بھی کیا اللہ مدبر فی السماوات، مدبر السماوات، متصرف السماوات، کہ اس کائنات کے ہر ذرہ پر اختیار صرف اللہ کا ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی زندہ ہو یا مردہ، کوئی عالی شان ہو یا ذی قدر ہو، ذی مقام ہو، کسی کو ایک رتی مثقال ذرہ اتنا اختیار بھی ما فوق الاسباب سپرد نہیں کیا. سب کے سب اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے. یہ ہے وہ مسئلہ توحید کہ پوری کائنات میں متصرف، پوری کائنات میں مدبر، اور پوری کائنات کے نظام عالم کے ذرے ذرے کو کنٹرول کرنے والا اور چلانے والا یہ صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ زندہ نہ مردہ، کسی کو ایک ذرے پہ بھی تصرف ما فوق الاسباب حاصل نہیں. تو یہ ہے وہ تمہید اللہ نور السماوات، جس کو قرآن نے کبھی بیان کیا للہ ملک السماوات، للہ ما فی السماوات، لہو ملک السماوات، لہو ما فی السماوات. تو یہ مختلف عنوانوں کے تحت مسئلہ یہی بیان کیا کہ اس پوری کائنات کا متصرف، مدبر اور نظام عالم کے ذرہ ذرہ پر کنٹرول کرنا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور اللہ ہی کا یہ مقام ہے، اللہ ہی کی شان ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. اور پھر فرمایا یہ مسئلہ واضح ہے، یہ مسئلہ کوئی چھپا ڈھکا مسئلہ نہیں. اس کی مثال سمجھو کہ مثال بڑی عجیب ہے. آیت تو مشکل اس کا ترجمہ ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں، لیکن میں بالکل آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ پہلے یہ سمجھے کہ ایک چراغ ہے، دیا ہے، چراغ، وہ اگر کھلی فضا میں ہو تو اس کی روشنی مدھم ہوگی. وہ چراغ شیشے میں ہو اور شیشہ بھی بالکل صاف شفاف ہو تو اس چراغ کی روشنی بڑھ جائے گی. پھر چراغ کی روشنی کا دار و مدار ہے اس کے تیل پر، کہ جتنا قیمتی تیل ہوگا، اعلی قسم کا تیل ہوگا، چراغ کی روشنی بڑھے گی. اور اگر تیل 2 نمبر ہے تو چراغ کی روشنی کم ہوگی. تو اعلی درجے کا تیل کون سا ہے؟ زیتون کا تیل. پھر زیتون کے تیل کی بھی اقسام ہیں. سب سے بہترین جو زیتون کا مرکز ہے وہ مشرق وسطی ہے، اور وہاں اس تیل کی پیداوار ہے. اور پھر وہاں جہاں تیل کی پیداوار ہے وہاں باغ کے اندر بھی درختوں میں فرق ہے. ایک وہ درخت ہے جو سورج غروب ہونے پہ جائے تب بھی اس پہ سایہ نہیں پڑتا، اور جب پہلا وقت ہو تب بھی سایہ نہیں پڑتا، اسے پوری دھوپ ملتی ہے. وہ سب سے اعلیٰ تیل ہے. فرمایا ایسا تیل ہو زیتون کا، سب سے اعلیٰ تیل، اور اس سے چراغ جلایا جائے اور چراغ صاف شیشے میں رکھا جائے، اور وہ شیشہ دیوار میں تاکچا. پرانے جو دیے جلاتے تھے نا وہ دیوار میں جالا بناتے، جالے میں وہ
دیا رکھ دیتے تو جو جالے والا دیا ہے وہ اور زیادہ روشن ہوتا ہے۔ تو فرمایا اب سنو، جہاں پر چار چیزیں جمع ہو گئی۔ ایک لفظ جہاں قرآن نے مثال میں ذکر کیا مشکات، مشکات یہ کیا ہے؟ یہ وہ تاکچہ ہے، وہ جالا ہے، اور جہاں مشکات ہے مومن کا بدن، مومن آدمی مواحد کا بدن، یہ اس جالے اور تاکچے کی طرح ہے۔ اور فرمایا اس مشکات کے اندر شیشہ، زجاجہ، اور بالکل صاف شفاف زجاجہ، تو یہ کیا ہے؟ زجاجہ یہ مومن کا دل ہے۔ مومن کا دل اس شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہے، اور پھر زجاجہ کے اندر مصباح اور وہ چراغ ہے۔ یہ چراغ کیا ہے؟ یہ مشکات مومن کا بدن ہے، زجاجہ مومن کا سینہ ہے، مصباح مومن کا دل ہے، قلب مومن، تو وہ مصباح ہے۔ اور اس کے اندر جو تیل ہے یہ فطرت والا تیل ہے، فطرت سلیمہ والا تیل۔ تو پھر یاد کر لو کتنے لفظ آئیں گے مثال میں؟ ایک تاکچہ، مشکات، مشکات کے اندر کیا ہے؟ زجاجہ اور شیشہ، اور شیشہ کے اندر کیا ہے؟ مصباح، وہ دیا اور چراغ۔ تو مومن مواحد کا بدن یہ اس مشکات کی طرح ہے، مومن کا دل یہ اس سینہ یہ اس شیشہ کی طرح ہے، اور مومن کا دل یہ اس مصباح اور چراغ کی طرح ہے۔ اور اس دل میں فطرت والا نور، نور توحید، یہ اس زیتون کے تیل کی مانند ہے، اور یہ خالص تیل ہے، اور یہ ایسا تیل ہے کہ قریب ہے کہ خود جل پڑے۔ مومن غور و فکر کرے، خود اس مسئلہ توحید کو سمجھ لے، اس کی فطرت خود پکار اٹھے کہ ساری کائنات میں متصرف صرف اللہ ہے۔ لیکن فرمایا یہاں وہ تیل بھی موجود، پھر پیغمبر کریم نے آ کر قرآن کی آگ لگا دی۔ جب قرآن والا نور آیا، ادھر فطرت والا نور تھا، تو اب دو نور مل گئے، نورن علی نور۔ ایک نور فطرت والا تھا، ایک نور قرآن والا آیا، تو قرآن والا نور مومن کے دل میں اترا تو فطرت کا نور جاگ اٹھا، اور یہ مسئلہ مومن کے دل میں پکا ہو گیا کہ اس کائنات میں متصرف اور مدبر ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی اس شان میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اب یہ تو مثال کا خلاصہ ہے، اگر اس کو لمبا بات کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب یہ نور ملے گا کہاں؟ اس نور کا گھر کیا ہے؟ تو فرمایا اس نور کا گھر ہے فی بیوتن، یہ نور آپ کو ملے گا کچھ گھروں میں، فی بیوتن، اور وہ گھر کیا ہے؟ اذن اللہ ان یرفع، جن گھروں کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ کن گھروں میں ملے گا؟ جن گھروں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کیا جائے۔ وہ کون سے گھر ہیں؟ وہ کون؟ اذن اللہ، غور کرنا ہے۔ آپ قرآن کا ذوق رکھتے ہیں، قرآن کے لفظوں پہ غور کرنا کہ اللہ نے حکم دیا جن گھروں کی بلندی کا، ان یرفع، ان ترفع، کہ ان گھروں کو ترفع بلند کیا جائے، اور ان گھروں کی بلندی کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اسی میں اشارہ کر دیا کہ اس کائنات میں کوئی ایسی عمارت نہیں جس کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے کوئی اور بنگلے کوٹھیاں ہوں، اللہ کا حکم نہیں کہ ان کو بلند کرو، چاہے وہ اپنے پلازے ہوں،
چاہے اپنے گھروں کی عمارتیں ہوں، نہیں، فرمایا یہ نور کا مرکز، اس توحید کا مرکز فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند رکھو، ترفع تعظم، ان کو معظم رکھو، اور کس کے لیے؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمہ، اور ان گھروں میں صرف اللہ کا نام ذکر کیا جائے، ان گھروں میں صرف کس کا نام ذکر کیا جائے؟ یہ ہے مسجد کا مقصد۔ اگر یہ مقصد نہیں تو وہ مسجد زرار ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ جو مسجد جو منبر توحید سے خالی ہے اور اس پہ اللہ کی توحید کی صدائیں بلند نہیں ہوتی اور وہ توحید کا مرکز نہیں، چاہے ملا کے کتمان کی وجہ سے یا شرک بدعت کے بیان کی وجہ سے، تو وہ مسجد نہیں۔ مسجد وہ ہے کہ یذکر، جس میں اللہ کی توحید کو بلند کیا جائے۔ سمجھو تم بھی کہیں مسجد بن رہی ہو جی، چلو کچھ نہ کچھ مدد کر دو۔ اللہ کہتے ہیں وہ مسجد ہے ہی نہیں۔ ایک مسجد بنائی تھی نا، صوفیوں کی بنائی ہوئی مسجد، ہاں وہاں صوفیوں کا گروہ بھی تھا، انہوں نے بھی ایک مسجد بنائی۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا حضرت جی آپ افتتاح فرما دیں، آپ یہاں تشریف لائیں، افتتاح فرما دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپسی پر تمہاری مسجد کا افتتاح کروں گا۔ جب آپ تبوک سے واپس ہوئے تو وہ پھر صوفی صافی سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، ہماری مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ اللہ کے محبوب ابھی تیاری کر رہے تھے، اوپر سے وہی آگے فرمایا میرا پیغمبر ان کی مسجد میں لا تقم فی ابدا، کبھی قدم رکھنا ہی نہیں، ان کی مسجد میں جانا ہی نہیں، کیونکہ ان کی مسجد کا مقصد توحید کے خلاف اڈا بنانا ہے، تیرے مشن کے خلاف اڈا بنانا ہے۔ اور ہر وہ مسجد جو توحید کے خلاف اڈا ہو، شرک و بدعت کا مرکز ہو اور شرک بدعت کی تعلیم دی جاتی ہو، وہ مسجد زرار ہوتی ہے، وہ مساجد اللہ نہیں، اور وہ مسجد اللہ بھی نہیں۔ مسجد وہ ہے جس میں اللہ کی توحید کی حفاظت بھی ہو اور اللہ کی توحید کا بیان بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کی بقا بھی ہو۔ تو یہ گھر ہے فی بیوتن، بیچ گھروں کے۔ کون سے گھر؟ جہاں تمہیں نور ملے گا، اور کون سا نور؟ اللہ نور السماوات والارض، یہ نور توحید جہاں جگمگاتا ملے گا، جہاں اس نور کی روشنی ملے گی، وہ فی بیوتن، گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا، ان کو بلند کیا جائے۔ تو بلندی میں مسجد بنانا بھی، اس کو اچھی طرح بنانا بھی۔ ہم اپنے گھروں میں کتنی کوشش کرتے ہیں، اپنی دکانوں پہ، اپنے دفتروں پہ، اپنی تجارت گاہوں پہ، تو ہماری توجہ ادھر زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے ان کی بلندی کا حکم نہیں دیا، اللہ نے صرف ان گھروں کو بلندی کا حکم دیا۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن سپریم کورٹ کی عمارت نہیں بچائے گی اور کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ ان ججوں کو الٹا لٹکایا جائے گا۔ اور ہائی کورٹ کی عمارتیں کام نہیں آئیں گی، دفتر کام نہیں آئیں گے، اور بازار کی عمارتیں کام نہیں آئیں گی، گھر کی کوٹھیاں کام نہیں آئیں گی، اور اپنے تجارت گاہیں
یہ کام نہیں آئیں گی، اللہ نے ان کی بلندی کا حکم دیا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا صرف وہ گھر، وہ مراکز جو میری توحید کے مراکز ہیں، ان کو بلند کیا جائے، ان کی تعمیر بھی ہو، ان کی عظمت بھی دل میں ہو، اور ان کو آباد بھی کیا جائے۔ تو مومن کا اصل مقصود اللہ کی توحید کے مراکز یعنی مساجد، ان کو مضبوط کرنا ہے، اور مسجد کو سمجھنا ہے ہر مکان مسجد نہیں۔ چندہ دیکھ کر دیا کر، بدعتیوں کی مسجد میں چندہ دینا، مشرکین کی مسجد میں چندہ دینا، یہ ایصال عذاب ہوگا، ایصال عذاب۔ من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، فرمایا جو آدمی اسلام میں اچھا طریق یعنی پیغمبر کی سنت کا احیاء کرے گا اور پیغمبر کریم کے طریقے کا احیاء کرے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور اس راستے پہ چلنے والے جب تک اس راستے پہ جتنے لوگ چلیں گے ان کا اجر بھی اس کو بھی ملے گا، ان کو بھی پورا اجر ملے گا۔ لیکن اس کا مقابل کبھی سوچا؟ من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جس نے کوئی غلط طریقہ اختیار کیا اور اس میں بدعتیوں کی مسجد کا چندہ بھی ہے، مشرکین کی مسجد کی امداد بھی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 55 باب قائم کیے بخاری میں مساجد کے متعلق، 55 عنوان مسجد کے متعلق۔ اور جب تعاون کی بات آئی نا، وہ جو آیت ذکر کی میں آگے ذکر کرتا ہوں، امام بخاری باب قائم کرتا ہے تعاون، مسجد میں تعاون کرنا، اور وہاں آیت ذکر کرتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ آپ خود سمجھ لینا کیا کہہ رہے ہیں امام بخاری۔ وہ اوپر تعاون ہے مسجد میں، عنوان یہ ہے کہ مسجد کی امداد کرو، اور آیت کیا لے آئے امداد پر کہ مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں مسجدیں بنانا، یہ مشرک کے لائق ہی نہیں۔ امام بتانا چاہتے ہیں مسجد بناؤ، مشرکوں سے چندہ مت لو، مسجد میں مشرکوں کو شریک مت کرو۔ یہی سبق امام دینا چاہتے ہیں۔ اگر مشرک مسجد میں متولی بن جائے اور مسجد کا آ کر وہ تمہارے ساتھ شریک ہوگا تو اس نے اپنی باتیں منوانی ہیں، اس لیے مسجد بنائیں گے صرف موحد۔ مشکل بات۔ آج کل عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں جی مسجد بن رہی ہے، میں نے اینٹیں دے دی، سیمر دے دیا، کھڑکیاں دے دی، اب مسجد اللہ کا گھر ہے نا جی، اللہ کا گھر ہے نا جی۔ میں نے کہا مسجد درار کس کا گھر تھا؟ وہ بھی تو مسجد تھی، لیکن اس مسجد کو گرایا گیا، اور پیغمبر کو فرمایا اس مسجد کے قریب نہیں جانا۔ معیار کیا ہوگا؟ معیار وہ ہوگا، اللہ کی مسجد وہ ہے جس میں یہ نور موجود ہو، نور توحید ہو۔ اگر توحید کا نور نہیں تو وہ مسجد اللہ نہیں ہے، وہ مسجد للہ بھی نہیں ہے، مساجد اللہ میں سے بھی نہیں، وہ مسجد ضرار ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں پر یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، فرمایا ان مساجد میں ایسے جوان ہیں، رجال فرمایا ایسے مرد ہیں، ہمت والے مرد کہ ان کو نہ تجارت روکتی ہے، نہ بے شراء روکتی ہے، نہ کوئی اور کام کا دھندا روکتا ہے، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے میں لگے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں، بے شراء بھی کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت بلا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ
बईताए ज़का, फरमाया इन इबादात से उनको तिजारतें नहीं रोकती, बेशिरा नहीं रोकता। तो इस्लाम ने तिजारत की तरगीब दी, बेशिरा की भी तरगीब दी, लेकिन मोमिन वो है कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। मस्जिद के साथ अटका दिल हो। इकाम सला बईता ज़का, खर्च भी करता हो और दिल भी मस्जिद में लगा हो। अब यहां इसी मजमून को कुरान ने सूरह जिन में बयान किया और वहां पर फरमाया अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाह अहदा। अन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, ये अल्लाह के घर हैं, अल्लाह की तौहीद के मराकिज़ हैं। फरमाया अन्नल मसाजिद लिल्लाह, सब की सब मस्जिदें लिल्लाह, अल्लाह ही की हैं। लाम आया हुआ है, लाम, सिर्फ अल्लाह ही की है, किसी गैर का हिस्सा नहीं। जब अल्लाह की है फरमाया फला तदउ मअल्लाह अहदा, अल्लाह के साथ किसी को पुकारना नहीं, आहदन सनमन नहीं, हजारन नहीं, पत्थर को नहीं पुकारना, बुत को नहीं पुकारना। आज मुल्ला जब बहाने ढूंढते जी बुत बुत, पत्थर पत्थर, दरख्त दरख्त, जहां दरख्त दरख्त नहीं, आहदन नबीयन काना ओ वलिया, नबी हो या वली, मलकन ओ जिन्नन, मलक हो, फरिश्ता हो, जिन हो, किसी को भी अल्लाह के साथ नहीं पुकारना। फला तदउ मअल्लाह अहदा, किसी को नहीं पुकारना। और फरमाया कि जब मेरा कोई बंदा ये मसला बयान करता है कि पुकार के लायक सिर्फ अल्लाह, अन्नहु लम्मा काम अब्दुल्लाह यदऊ हो कादू यकूनून अलैहि लिबादा, तो मुशरिकीन के दो रवैये होते हैं। जब वो अल्लाह का बंदा ये नारा लगाता है कि पुकारे सुनने वाला सिर्फ अल्लाह, तो मुशरिक उसके दुश्मन बन जाती, सब उसके खिलाफ, मुनाफिक भी मुशरिक भी, सब इकट्ठे होते हैं कि इसको गिराना चाहिए, किसी तरीके से इसको गिराना चाहिए, किसी तरीके से इसको मैदान से हटाना चाहिए। सारे उसके खिलाफ जमा होते हैं। और जब वही बंदा दुनिया से जाता है तो फिर शैतान इनको पट्टी पढ़ाता है, बाबा पहुंचा हुआ था, इसलिए इसकी कब्र पे इकट्ठे हो जाए। तो जिंदगी में मरवाता है और मरने के बाद पुजवाता है। ये शेखुल कुरान के लफ्ज हैं। फरमाया शैतान बड़ा बेईमान है, वो जिंदगी में मरवाता है, मरने के बाद पुजवाता है। कहता है ये बाबा बड़ा पहुंचा हुआ था, तो उसकी कब्र पे इकट्ठे हो जाते हैं उसे पुकारने के लिए। फरमाया मेरा पैगंबर आपके साथ भी यही होगा। आज आप मसला बयान कर रहे हैं, सारी दुनिया आपके मुखालिफ है और तौहीद का मजा आता ही नहीं जब तक हर बातिल पे बिजलियां न गिरे। मीठी मीठी तौहीद है ही नहीं, तौहीद है ही कड़वी, इसमें मुनाफिक को भी मिर्चें लगती है, मुशरिक भी नाराज होता है, मुनाफिक भी नाराज होता है, और 2 नंबर दुनिया परस्त भी नाराज होता है। तो तौहीद ऐसा मसला है, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम पे पहली वही आई तो हजरत खतीजतुल कुबरा अपने एक रिश्तेदार बराका के पास ले गई। बराका बिन नौफल, बुखारी में, ये बड़ा आलिम था, बड़ी उम्र का था, और ये कुछ पहली किताबें अरबी में मुंतकिल कर रहा था, ईसाई हो गया था।
تو جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پورا واقعہ بیان کیا تو برکہ نے دیکھا اور یہ اس کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، اوپر دیکھا اور کہا حاضر ناموس، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ پیغمبر پہ آیا تھا۔ جبریل کے احوال سنیں، فرمایا یہ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا۔ خیر وہاں برکہ نے اور باتیں بھی کی، اور ایک بات بڑی عجیب تھی۔ برکہ نے کہا کاش میں جوان ہوتا، کنت جزا، میں جوان ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب تیری قوم تجھے شہر سے نکال دے گی، تو میں جوان ہوتا تو میں تیری لانصرک نصرا مؤزرا، میں تیری بڑی مدد کرتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام حیران ہو گئے، مجھے نکالیں گے؟ مجھے تو صادق امین کہہ رہے، سارے پلکے بچھانے والے، اپنا نزاعات میں جج مانتے ہیں، مجھے نکالیں گے؟ برکہ نے کہا ہاں آپ کو نکالیں۔ کیوں؟ والذی جئت بہ، جو مسئلہ آپ لائے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب بھی کسی نے بیان کیا اودی بہ، لوگ اس کے دشمن بن گئے۔ یہ مسئلہ توحید ہے ایسا، جب توحید خالص بیان ہوگی اودی بہ، لوگ دشمن بنیں گے، اپنوں کے رنگ میں بھی، دشمن کے رنگ میں بھی، اور منافقین کے رنگ میں بھی۔ اغثنی یا رسول اللہ، انظر حالنا، اسمع قالنا، اس لیے اپنا مسئلہ بھی بیان کر۔ مساجد کا مقصد بیان کرتے ہوئے، ایک تو مسجد اللہ کی خالص توحید کا مرکز ہے، اور فرمایا اپنا بتا اور کہہ دے قل انما ادعو ربی، انما ادعو ربی، میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا۔ میں نے حسر کا دوسرا معنی کیا، انما ادعو ربی، انما کلمہ حسر، اس میں نفی اس بات دونوں، اور مقصود جہاں نفی ہے، فرمایا میرا عقیدہ یہ، میں اپنی مشکلات میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتا۔ بلا اشرک بہ احدا، اور میں اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طرح شریک نہیں بناتا۔ اپنا مذہب بیان کروں۔ یہ سورہ جن میں فرمایا ان المساجد للہ، مسجد کیا ہوتی ہے؟ للہ، بولو ذرا، ٹائم بھی دیا۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ للہ، یہ صرف اللہ کا گھر، اللہ کی توحید کا مرکز، اور اللہ رب العزت کی توحید بیان کرنے کا میدان، یہ ہے مسجد۔ اگر اس مقصد میں کامیاب آدمی ہے، وہی مسجد بنانے کا حق رکھتا ہے، اور اگر مسجد کو توحید کا مرکز ہی نہیں بنا سکتا، مسجد میں مسئلہ توحید پہ پابندی ہے، چندے کے ڈر سے، مقتدیوں کے ڈر سے، عوام الناس کے ڈر سے، وڈیروں کے ڈر سے، حکومت کے ڈر سے، تو ایسا آدمی مسجد بنائی نہیں، مسجد کے قریب آئی نہیں۔ مسجد وہ بنائے جو سینہ سپر ہو، جس کے دل میں، جس کے سینہ میں دل ہو۔ تو فرمایا ما کان للمشرکین، یہ وہ آیت جو امام بخاری لائے، اور لائے کہاں پر؟ مسجد میں تعامن کرنے کے بعد میں، کہ کس سے تعامن لینا ہے؟ للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا حق ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائیں۔ کیا بنائیں؟ مساجد اللہ، بولو کیا؟ مساجد، ہاں صرف مسجدیں بناتے رہیں زرار جیسی، لیکن مساجد اللہ،
جو اللہ کی مسجد، اللہ کے مسئلے کا مرکز، وہ فرمایا یہ مشرک کا حق بھی نہیں، کام بھی نہیں. کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے. یہ جملہ سمجھنے والا ہے. شاہدین علی انفسہم بالکفر کا کیا معنی؟ اپنے آپ کو بھی کوئی کافر کہتا ہے. کیوں؟ آج بات مشکل تو نہیں ہوگی. اپنے آپ کو کوئی کافر کہتا ہے کہ میں کافر ہوں؟ ٹرمپ کو بھی کافر کہو تو غصہ آتا ہے، نیتن یاہو کو ذرا کہو کافر، مودی کو کہو تو کافر ہے. تو اپنے آپ کو کافر کوئی نہیں کہتا. فرمایا یہ مشرک ہیں جو اپنے آپ پہ فتویٰ لگا رہے. شاہدو علی انفسہم بالکفر، یہ کیا تھا؟ مشرک جب شرکیہ جملہ بولتا ہے تو کوئی اس پہ فتویٰ لگائے نہ لگائے وہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے. اسی آیت کی تفسیر دیکھ لینا. مفسرین نے جہاں وہ حدیث لائی مسلم شریف کی کہ اس کا کیا معنی ہے کہ مشرک اپنے آپ پہ فتویٰ لگا رہی کہ ہم کافر ہیں. فرمایا اپنے اوپر فتویٰ یہ ہے جب وہ طواف کرتے تو وہاں کہتے لا شریک لک الا شریکن ہوا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا شریک ویسے تو کوئی نہیں، ہاں جن کو تو نے خود طاقتیں دی ہے. مالک پھر بھی تو ہے، تو نے انہیں طاقتیں عطا کی ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، تو نے انہیں یہ اختیارات دے دیے، ذاتی نہیں عطائی، ذاتی نہیں اذنی شریک، ذاتی نہیں تفویضی شریک، ذاتی طور پہ غیب دان نہیں، تو نے علم غیب دیا، ذاتی طور پہ مختار کل نہیں، تو نے اختیارات دیے، ذاتی طور پہ حاجت روا مشکل کچھا نہیں، تو نے ان کو یہ طاقتیں دی. جب یہ جملہ طواف میں کہتے ہیں اور اپنے بیانوں میں کہتے ہیں، کوئی انہیں کافر کہے نہ کہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کفریہ جملہ بولنا اپنے آپ کو کیا کہنا ہے؟ بولو بولو بولو. ہمارے فتوے سے تکلیف ہوتی ہے نا، ہمارا قصور تو ہے، ہم بتاتے ہیں کہ تم کون. فتویٰ تو مشرک اپنے اوپر خود لگاتا ہے. جب کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور بھی ما فوق الاسباب سمیع ہے، دنیا کا کوئی فتویٰ دے مفتی نہ دے، یہ ہے شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے. جب یہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا بھی کوئی حاجت روا مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی بھی بغیر اسباب کے سننے جاننے والا ہے، کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں، اس نے اپنے آپ کو کافر کہا ہے. شاہدین علی انفسہم بالکفر. ٹائم نہیں تمہیں سورۃ الاعراف والی آیت آپ کو یاد دلا دوں. جب مرنے لگتا ہے فرشتے آ جاتی اور پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ. آج مولوی کہتا ہے یہ فروعی مسئلہ ہے جی، یہ سما دعا پکار فروعی مسئلہ ہے، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی. اور قرآن سے پوچھ، مر ربوں کا سوال بعد میں ہوگا مرنے کے بعد، من نبیوں کا سوال مرنے کے بعد، ما دینوں کا سوال مرنے کے بعد. ابھی یہ مرا نہیں، فرشتے آگے روح کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور پہلا سوال کرتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ. کہاں گئی وہ ہستیاں جن کو اللہ کے سوا سمیع سمجھ کے پکارتا تھا کہ بابا بھی سنتا ہے، اللہ کے نبی بھی سنتے ہیں، ولی بھی سنتے ہیں. کہاں گئے وہ ہستیاں؟ کہاں گئے وہ تیرے شریک
آگے کیا کہے گا؟ ذلو انا، آج سارے گم ہو گئے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ ویسے تو خوابوں میں بھی بابے ملتے تھے، کبھی کبھی رات کو بھی بابا تشریف لے آتا تھا۔ وہ بابا نہیں ہوتا تھا، وہ بابا شیطان ہوتا تھا، رات چارپائی پہ بھی آ جاتا، اٹھا بھی بٹھاتا تھا۔ لیکن ذلو انا، آج سارے گم ہو گئے۔ اب ذرا سننا ہے جملہ، بشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور شاہدوا علی انفسہم، یہاں پر شاہدین علی انفسہم، وشہدوا علی انفسہم، کہیں گے یار بات تو بالکل ٹھیک ہے، مفتاح القرآن والے فتویٰ تو صحیح لگاتے تھے، واقعی ہم پکے کافر ہو کے رہے۔ مولوی مرے گا کہے گا کافر رہا ہوں، شیخ الحدیث مفتی کیا کہے گا؟ شاہدوا علی انفسہم کانو، ہاں کافر بن کے زندگی گزاری۔ اب کہتا ہے فروئی، جب فتویٰ لگائے گا نا اپنے اوپر حجت تمام ہو جائے گی کہ میں نے تو کفر پہ زندگی گزاری، فرشتے روح کھینچ لیں گے۔ یہ آخری جملہ ہوگا مشرک کا، فرشتے روح کھینچیں گے تاکہ قیامت کے دن یہ سند رہے کہ دنیا میں اپنے کفر کی گواہی دے کے آیا تھا اور اقرار کر کے آیا تھا، باقیہ تن میں کافر رہا۔ فرمایا کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرک کا حق نہیں مسجد بنانے کا، حبطت اعمالہم، مشرک کے سارے اعمال برباد، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حبطت اعمالہم، کہتے ہیں ایران سے لڑ رہے ہیں، ایران سے لڑ رہے ہیں، ایران ان سے لڑ رہا ہے، ایک دونوں طرف سے خنزیر لڑ رہے ہیں۔ حبطت اعمالہم، ہے بھی قتل مشرک، اور مشرک کا جنازہ، مشرک کی تعزیتیں، مشرک کے ساتھ مذہبی اتحاد اور دینی اتحاد، خبردار۔ فرمایا حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، تم جتنے مرضی استنجے کر کے جنازے پڑھ لو، جتنے مرضی تعزیتوں پہ زور لگاؤ، اللہ بخشے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ٹھوکوں گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خالدون، ہے کوئی بدلنے والا اللہ کے حکم کو؟ فرمایا یہ مسجدیں بنائیں گے جہنمی، ان کو کوئی حق نہیں مسجد بنانے کا۔ یہ بنا لے وائٹ ہاؤس، یہ بنا لے کوئی مزار، کوئی تعزیہ تبوت، یہ اپنے شرک کے اڈوں پہ رہے۔ مسجد توحید کا مرکز ہے، اس کو بنائیں گے کون؟ فرمایا 4 شرطیں سن لو مسجد بنانی ہے۔ پہلی شرط انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا پہلی شرط ہے عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، مسجد میں چندہ دینے کا کک کوئی فائدہ نہیں ہے، مسجد بنانے کا فائدہ ایک آنے کا نہیں، الٹا یہ ببال اور اس کا ببال جان ہے۔ والیوم الآخر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، آت الزکاة، زکوٰۃ ادا کریں، اور آخر پہ ایک جملہ آ رہا ہے لم یخش الا اللہ، لم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہ ہو، نہ وردی کا۔ مولانا صاحب کے پیچھے بڑا پڑا ہے میڈیا بھائی، مولانا نے توہین کر دی۔ میں نے کہا یار ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں، تمہاری جمہوری سیاست کو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں،
یہ جمہوریت جانے تم آپس میں جانو، لیکن ایک بات ہماری سن لو، یہ جو پورا محرم اور محرم سے لے کے اب تک اللہ کی فوج کو لوگ بھونکتے رہے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ محرم اور محرم سے پہلے اللہ کی فوج کو لوگ بھونکتے رہے، جن کو اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج اصحاب محمد مصطفیٰ، اور تمہاری فوج کی گارنٹی نہ قرآن نے دی ہے نہ محمد مصطفیٰ نے دی ہے، اور اللہ کی فوج صحابہ یہ وہ فوج ہے جن کی گارنٹی رب نے دی اور جن کی گارنٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ گارنٹی شدہ فوج حزب اللہ جو اللہ کی بھی فوج ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی فوج ہے۔ تو حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورا سال اس مقدس فوج کو بھونکنے والے کتے بھونکتے ہیں، اور تمہارا کوئی نہ میڈیا حرکت میں آتا ہے نہ تم خود حرکت میں آتے ہو، اور تمہاری فوج کے خلاف اگر کسی مولوی نے بات کر دی تو پورے میڈیا کو سر پہ اٹھا لیا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حالانکہ مولانا نے بھی گول مول بات کی، کوئی خاص بات نہیں کی۔ اور پھر ایک اور کراچی کے مفتی صاحب تھے، واہ سرکاری مولوی، وہ بے ایمان، وہ دوپٹے والا مولوی ہے، اوپر دوپٹہ رکھتا ہے، دوپٹے والا مولوی۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں فوج کی جو تنخواہ ہے نا یہ مال غنیمت ہے، مال غنیمت پہ قیاس کر رہا ہے، تنخواہ کو مال غنیمت پر۔ اب اس ڈنگر کو یہ نہیں پتا کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے، مال فے کیا ہوتا ہے۔ یہ کراچی کا مفتی ہے جن کے فتوے دے کے تم قرآن چھوڑ دیتے کہ ہاں کراچی کے مفتی نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، تو وہ دو پٹے والے مفتی کا بیان سنو۔ ادھر ایک لاہور کا ڈھگا اٹھا، لاہور والا، وہ بھی اس کا نام لینا بھی فضول ہے کیونکہ وہ تو اکثر شراب میں مست ہوتا ہے مفتی صاحب، وہ بھی اٹھے، اس نے لکھا کے دیے ہوئے ہزاروں مدارس سے ہے، اپنے گھر بوئے تھے کھوتی بدی ہوئی کوئی، جمعہ بھی کہیں تنخواہ پہ پڑھاتا ہے، مدرسہ سے درسہ کوئی بھی نہیں، لیکن وہ بھی اٹھا اور وہ ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ بھائی ہم پاکستانی فوج ہو یا کوئی فوج ہو، فوج ہماری فوج جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی فوج ہے۔ پتہ نہیں تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہم جس فوج کی بات کرتے ہیں وہ فوج ہے جو مدینہ سے اٹھی اور کراچی کے سالوں تک لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر دی، اور وہ فوج ہے جو مدینہ سے اٹھی افریقہ کے جنگلوں تک اللہ کی توحید کا پیغام لے کے پوری دنیا کو طاس نیس کیا، اور یہ وہ فوج ہے جو اس وقت کی سپر طاقتیں ایران اور اس روم دونوں کو ناکوں تنے چبوا کے ان کی صلیبیں اتار کے ان کے سارے مجوسیوں کے آتش کدا بجھا کے وہاں لا الہ الا اللہ کی بنیادیں قائم کی۔ اگر پاکستان کی فوج کے خلاف بولنے والا وہ باغی ہے تو سنو، محمد مصطفیٰ اور اللہ کی فوج اصحاب محمد کے خلاف بک بک کرنے والا وہ باغی بھی ہے، وہ طاغی بھی ہے، وہ مرتد بھی ہے، وہ زندیق بھی ہے۔ میں ابھی زندہ ہوں، فکر نہ کر، توجہ ہے، انصاف کرنا چاہیے۔ تمہاری فوج کے خلاف کوئی بولے تمہیں غصہ آتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی فوج کے خلاف کوئی بولے تم اسے وزیر بنا دیتے ہو، تم اسے عہدے دیتے ہو، تم اسے وردی پہنا دیتے ہو۔ تو یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ فوج ہے جس کے تمہارے سارے فوجی مل جائیں
ان کے پاؤں کے تلوے کی راکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم صرف یہ کہنا چاہتی ہیں، باقی مولوی صاحب جانے آپ جانے، دونوں کا پروگرام ایک ہے. توجہ کرو، فرمایا مسجدیں کون بنائے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اللہ کے سوا بولو، میں ختم کر رہا ہوں، کسی سے نہ ڈرے. حضرت عثمان کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تکڑے ہو جاؤ. حضرت عثمان مسجد نبوی کی توسیع کر رہے تھے اپنے زمانے میں. بخاری شریف میں حدیث. بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یار یہ یادگار ہے، اس کو اسی طرح رہنے دو، اس میں توسیع نہ کرو. نبی پاک علیہ السلام کی جو مسجد ہے اس کو اسی حالت پہ رہنے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو فرمایا سنو، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا، یہ حدیث ذرا غور سے سننا ہے، من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کے لیے، للہ کا لفظ کھڑا ہے، یہ ان المساجد للہ والا للہ ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہو، نہیں، یہی میں لفظ سنانا چاہتا ہوں، مثلہ بیتن فی الجنہ، مثلہ، سارے پڑھو، مثلہ بیتن فی الجنہ. حضرت عثمان نے بڑی باریک بات کی، فرماتے ہیں کہ جتنی اچھی مسجد ہوگی نا، اللہ اس مسجد کی مثل اسے جنت میں گھر دے گا. کوئی فرق سمجھ آئے؟ ایک بیتن فی الجنہ، ایک مثلہ ہے. تو حضرت عثمان کہہ رہے تھے میں اس مسجد کو بہترین کر کے بناؤں گا تاکہ مثلہ اس مسجد جیسا مجھے جنت میں گھر ملے. تو سارے صحابہ نے پھر تائید کی. یہ حدیث حضرت عمر سے بھی ہے، حضرت عائشہ سے، 12 صحابہ سے مروی ہے یہی حدیث. لیکن حضرت عثمان کے جو لفظ ہے نا، خاص لفظ جو انہوں نے پیغمبر کریم سے محفوظ کیے، وہ لفظ ہے مثلہ. مثلہ، یہ مثلہ علمی لحاظ سے بہت بھاری لفظ ہے، اور فضائل کے لحاظ سے بھی، کہ مسجد جیسی بنائے گا اللہ اس کی مثل اس کو جنت میں گھر دے گا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں لفظ آیا ہے کہ من مال حلال. کس مال سے؟ اونچا ذرا بول. کس مال سے؟ حلال مال سے. اور ایک روایت میں لفظ ہے من مال ہی، اپنے مال سے، مال حلال سے اور اپنے مال سے. یہ 12 صحابہ سے مروی حدیث ہے. میں نے آپ کے سامنے بخاری کے لفظ پڑھے ہیں، اور فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو، فرتعوا منہا، جنت کے باغوں میں چر لیا کرو. کیا کرو؟ چرا کرو. فرتعوا منہا. صحابہ نے پوچھا ما ریاض الجنہ، جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا المساجد، ہر مسجد جنت کا باغ ہے. ہر مسجد جنت کا، بولو، ہر مسجد جنت کا باغ ہے. یہ آپ بھی جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. مطلب کیا ہے کہ مسجد کی آبادی، مسجد کی تعمیر، مسجد کی خدمت، یہ سبب ہے جنت کا. جیسے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، معروف باتی باپ جنت. تو مطلب کیا ہے؟ باپ کی رضا یہ جنت کا سبب ہے، ماں کی خدمت یہ جنت کا ذریعہ ہے. مسجد سے تعلق، تعمیر، تنظیم،
اور محبت پیار یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور مسلم کی حدیث ہے احب البلاد الی اللہ المساجد، فرمایا ساری جہان میں سے سب سے بہتر ٹکڑے زمین کے اور سب سے بہترین جگہ زمین کی وہ المساجد، وہ مسجدیں ہیں، اور شر البلاد شر البقاع، سب سے برے ٹکڑے اللہ کے ہاں وہ بازار ہیں، شر بازار ہے، ہر قسم کا فسق و فجور ان میں۔ اور یہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ اس کا ایک معنی محدثین نے کیا کہ قیامت کے دن مسجد کی باقی ساری زمین تباہ ہو جائے گی، زمین سے بدلے گی، لیکن مسجد والی زمین کو اللہ یہاں سے جنت والی زمین کا حصہ بنا دے، یہ باقی رہے گی۔ تو اس لیے تمام ساتھیوں سے ہم چندہ نہیں مانگتے، نہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، نہ اللہ ہمیں ایسا ہم پہ وقت لائے کہ کسی کے آگے ہم ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ نے ہمیں اچھے ساتھی دیے اور بہترین ساتھی دیے۔ ترغیب چندے کی دینا، یہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام خود آپ سے ثابت ہے، حضرت بلال کو ساتھ لے کر نبی کریم علیہ السلام نے چندے کی ترغیب دی اور عورتوں کو خطاب کیا، تو عورتوں نے اپنے یہ زیورات اتار کے حضرت بلال کی اس کپڑے جھولی میں ڈال دیے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ تو چندے کی ترغیب اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی ثواب ہو۔ یہ ایک بہترین موقع ہے۔ جو باہر سے ساتھی سننے والے ہیں، جو انتظار میں تھے، اللہ کے فضل سے مسجد کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور جہاں تک میری آواز جائے، لیکن شرطیں دو ہیں۔ چندہ وہی دے جو پکا مباحد ہو، ہل مل یقین کا چندہ ادھر نہیں آنا چاہیے، اور چندہ وہ دے جس کا مال حلال ہو، جس کا حرام کا مال ہے اس مسجد میں مہربانی کر کے وہ چندہ نہ دے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ جو مباحد بھی ہے، عقیدہ صحیح ہے اور ڈاما ڈول نہیں، اور توحید کو فروئی بھی نہیں سمجھتا، اور مسئلہ توحید کے ساتھ وفادار ہے، اور جس کا مال حلال ہے، تو یہ ایک آپ حضرات کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو مسجد کا خادم بنائے رکھے اور مسجد کی خدمت ہم سے لے، اور یہ مرکز اللہ رب العزت اپنے عمر تک اس کو توحید و سنت سے آباد رکھے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ اس مرکز کو صدقہ جاریہ بنا دے اور مرکز ہدایت بنا دے، اور دنیا اس سے حق و صداقت کی آوازیں ہمیشہ سنتی رہے۔ آپ سب ساتھی کوشش کیا کریں، مسجد میں جب آئے نا تو تھوڑا نیتیں زیادہ کر لیا کریں۔ نیتیں جب زیادہ کریں گے تو ثواب ہر نیت پہ ملے گا۔ مسجد میں جمعہ پڑھنے کی ایک نیت، اپنے مرکز کے تعاون کی دوسری نیت، اپنے موبائل ساتھیوں سے ملنے کی تیسری نیت، اپنے گلشن توحید کو دیکھ کر خوش ہونے کی چوتھی نیت، اور مسئلہ توحید کا معاون بننے کی یہ پانچویں نیت۔ اور اسی طریقہ سے اپنے جمعہ والے دن کوئی بیمار ساتھی ہے، کوئی غم زدہ ہے، اس سے ملاقات کی نیت کہ میں اس سے بھی ملوں گا، اس کی عادت بھی کروں گا۔ تو یہ اگر آپ متعدد بیان سننے کی نیت، تو متعدد جب نیتیں کر لیں گے تو ہر نیت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی استقامت نصیب کرے۔